هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله مولانا العظيم. درود شريف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सबसे पहले अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने पाक घर में दीन और ईमान की निस्बत पर जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी मोहब्बत और मारिफत नसीब फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें सच्चा उम्मती बनाए और ईमान पर खात्मा फरमाए. मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अब से बहुत साल पहले, तकरीबन लॉकडाउन से पहले शायद या लॉकडाउन के अगले साल, जब हम इस मस्जिद में आए थे जुमा पढ़ाने के लिए, तो खाली प्लास्टर था, न दरवाजे थे, न पत्थर था, न लाइट थी. आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जब इस मस्जिद में आना हुआ है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का घर खूबसूरत बना हुआ है. ये इस बात की अलामत है कि इस मस्जिद से जुड़े हुए लोग भी नबी के खूबसूरत उम्मती. दिली खुशी हुई आपके यहाँ ये सारा नस्ल देखकर. अल्लाह आप सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और जिन भाइयों ने और बहनों ने मेहनत की है, वक्त से, माल से, ज़हन से, जिस्म से, अल्लाह उनकी इस घर की एक एक लम्हे की और एक एक पैसे की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. जैसे ये दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे, ये दीवारें हैं, ईंटों की दीवारें, ये टाइल्स हैं, सीमेंट से लगी हुई दीवार पर ये पत्थर है फर्श में बिछा हुआ,
ظاہر ہے لکڑی کو آپس میں دو لکڑیوں کو آپس میں کسی تیسری چیز سے جوڑا نہ جائے تو کبھی لکڑی جڑ تو نہیں سکتی ہے. دو اینٹوں کو اس دیوار میں رکھ کے اگر بیچ میں مسالہ اور سیمنٹ نہ لگایا جائے تو اینٹیں آپس میں چپک تو نہیں پائیں گی. اگر ٹائلز کے پیچھے سیمنٹ لگا کے دیوار میں نہ لگائی جائے تو دیوار کا اور ٹائلز کا آپس میں بغیر سیمنٹ کے رشتہ نہیں بن پائے گا. اگر یہ پتھر بچھائیں اور پتھر کے نیچے بجر فٹ اور سیمنٹ نہ بڑھے تو زمین سے پتھر کا رشتہ قائم بھی نہیں ہو پائے گا، بلکہ ذرا سی چال میں اور ذرا سی چلنے میں پتھر بھی ٹوٹے گا، ٹائلز بھی گرے گی، لکڑی بھی ٹوٹے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی کوئی چوٹ کھائے گا اور کبھی کسی کے زخم آئے گا. ہر دو چیزوں کو دنیا میں جوڑنے کے لیے تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر دو چیزوں کا جوڑ آپس میں نہیں ہوتا. میرے بزرگوں، اسی طرح یہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے جسم میں جتنے انگ ہیں اور جتنے اعضاء ہیں اور جتنے پارٹس ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. یعنی جو ایک کام کرے گا وہ دوسرا نہیں کرے گا. دیکھے گی آنکھ مگر کان تو نہیں دیکھیں گے، سنیں گے کان مگر زبان سے جس طرح بولتی ہے کان بولیں گے نہیں، اور جس طرح زبان بولتی ہے وہ سن نہیں سکتی. ہاتھ اٹھاتے ہیں چل نہیں سکتے، پیر چلتے ہیں تو اٹھا نہیں سکتے، منہ کھاتا ہے تو زبان کھا نہیں سکتی، دل دھڑکتا ہے تو پھر معدہ نہیں دھڑک سکتا، معدہ ہضم کرتا ہے تو دل ہضم نہیں کر سکتا. جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کا کام کوئی نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی پورا جسم ایک ساتھ ہے. اگر آنکھ میں کنکری پڑے گی ہاتھ اپنے آپ اٹھ کے آئے گا، سر پہ کوئی چیز گرے گی ہاتھ اپنے آپ آئیں گے، اگر کوئی کیڑا مکوڑا کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پیر اپنے آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے اور ہاتھ اپنے آپ ہلیں گے. اگر زبان سے کوئی دکھ بیان کرے گا آنکھیں اپنے آپ روئیں گی، اگر زبان سے کوئی خوشی بیان کرے گا اپنے آپ آنکھوں میں مسکراہٹ اور تبسم کا سما ہوگا. کیوں؟ کن چیزوں نے انہیں الگ الگ کام کرنے والوں کو جوڑ دیا. یہ ہاتھ تو ساتھ بول نہیں سکتے، زبان دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں سن نہیں سکتی، کان بول نہیں سکتے، ایک دوسرے کا کام نہیں کر سکتے، پھر کون سی چیز ہے جو انہیں آپس میں جوڑے ہوئے ہیں؟ اگر درد آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تو وہ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ درد و گھٹنے میں ہے اور بول زبان نہیں ہے، وہ زبان کر رہی ہے. کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ پورے جسم کو جوڑنے والی کیا چیز ہے؟ میرے عزیزوں، جسم میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے روح. یہ روح ہے جو سارے جسم کے انگوں کو جوڑی ہوئی ہے. اگر آپ کی یہ روح نکل جائے، کوئی ہاتھ کاٹے تو برابر والا ہاتھ بچا نہیں آئے گا، کوئی پیر توڑے پڑ دے گا تو کوئی آنکھ نہیں روئے گی، کوئی اگر زخم کرے آرے سے کاٹے تو کوئی اس کو زبان سے کوئی نہیں بولے گا یہ جسم. اور اگر روح ہے، پیر میں کانٹا بھی چبھے تو آنکھ نکلے گی، ہاتھ کی ہڈی بھی اگر ٹوٹے تو آنکھیں بہے گی. ایک روح ہے جو جسم کو جوڑے ہوئے ہے. ہر چیز الگ الگ ہونے کے باوجود روح نے سب کو ایک ساتھ کر دیا اور سب کا ایک نام رکھا جس کا نام ہے جسم. اب جسم جب بول دیا تو مطلب ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، پیر، انگلیاں یہ سب جسم میں آ گئی. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی میرا جسم کا الگ الگ نام لو، یہ ہاتھ جسم تھوڑے ہی ہے، یہ تو میرا ہاتھ ہے. آپ نے جسم کیوں کہا؟ روح کی موجودگی میں روح نے پورے جسم کو ایسا جوڑ دیا کہ سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے. اور جب روح نکل گئی پھر کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوئی. ایسے ہی میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جسم کے معنی، لکڑی کے معنی، ٹائلز کے معنی، اینٹوں کے معنی اگر جوڑنے والی کوئی ایک چیز ہے، ہم بھی اگر آپس میں جسم کی طرح بن سکتے ہیں، وہ ایک چیز ہے دین اسلام.
ہے مذہب اسلام، وہ ایک چیز ہے نبی کا پیغام، اگر وہ گھروں میں ہوگا گھر جسم کی طرح ہوں گے، وہ قبیلوں میں ہوگا قبیلے جسم کی طرح ہوں گے، اگر وہ محلوں میں ہوگا محلے جسم کی طرح ہوں گے، وہ شہروں میں ہوگا شہر جسم کی طرح ایک ساتھ ہوں گے، اور جتنا اسلام کمزور ہوگا اتنا ہی ایک دوسرے کا ساتھ بھی کمزور ہوگا اور الگ الگ ٹوٹے ہوئے ہم نظر آئیں گے۔ آج اور اگر ہم کریں کہ ہمارے آپس کے گھروں میں جو رشتے ہیں وہ بھی تو الگ الگ ہیں، باپ بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ نہیں ہو سکتا، ماں بیٹی نہیں ہو سکتی، بیٹی ماں نہیں ہو سکتی، بھائی بہن نہیں ہو سکتا، بہن بھائی نہیں ہو سکتی، بیوی شوہر نہیں ہو سکتا، شوہر بیوی نہیں ہو سکتی، یہ بھی الگ الگ ہیں جسم کی طرح، جیسے آنکھ ناک نہیں ہو سکتی اور ناک آنکھ نہیں ہو سکتی، ایسے رشتوں میں جو رشتے الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، مگر ان رشتوں کے بیچ کی ایک روح ہے۔ اگر ان رشتوں میں گھر کے رشتے میں، محلے کے رشتے میں، قبیلے کے رشتے میں، شہر کے رشتے میں، ملک کے رشتے میں اگر ایک چیز آ جائے جس کا نام ہے اسلام، جس کا نام ہے مذہب اسلام، جس کا نام ہے شریعت محمد، اگر یہ بیچ میں آ جائے تو یہ الگ الگ ہونے کے باوجود بھی انسان کو جسم کی طرح بنا دیتی۔ ایک کا غم سب کا غم ہوتا ہے، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہوتی ہے، ایک کی پریشانی سب کی پریشانی، ایک کی مسکراہٹ سب کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارا اسلام کمزور ہو گیا، دین کمزور ہو گیا، نبی سے رشتہ کمزور ہو گیا، نبی سے تعلق کمزور ہو گیا۔ اگر نبی سے رشتہ مضبوط ہو، دین سے تعلق مضبوط ہو، بالفاظ دیگر میں یہ کہوں، اگر ہم سچے مسلمان ہوں، اگر ہم نبی کے سچے امتی بن جائیں تو ہماری زندگیاں بڑی خوشنما ہوں، بڑی خوشحال ہوں، بڑی مسکراہٹ والی ہوں، بڑی خوشیوں والی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں والی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان اور اسلام ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ جس جگہ بھی یہ پہنچے گا وہ بنجر علاقوں میں پہنچے تو خوبصورت بنا دے، وہ دریاؤں میں پہنچے تو لہلہا دے، وہ بنجر علاقوں میں پہنچے تو سبزہ اگا دے، وہ کالوں میں گوروں میں پہنچے تو وہ جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ آج یہ غور کرو کہ آج ہر شخص بے چین ہے یا نہیں، ہر شخص پریشان ہے یا نہیں، ہر شخص کا دل ہچکولے کھا رہا ہے یا نہیں، کوئی کسی کی خوشی میں خوش نہیں، غم میں شریک نہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے ہونے کے باوجود بیگانے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری روح اسلام کمزور ہو گئی۔ میرے عزیزو، اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور نے پوری تفصیل بیان کی کہ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، موت پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، جنت جہنم پر ایمان لاؤ، قبر سے اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ اور اسلام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، تم گواہوں میں تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج دو۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، ای الایمان افضل، اے اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے، اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ بتایا میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اس کو اور کھول کے بیان کروں، یعنی ہم ایمان والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والا کون سا ہے؟ ایک نمبر کی کوالٹی کون سی ہے؟ نبی نے فرمایا قال حسن الاخلاق، سب سے اعلیٰ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ کہیں گے جی نماز سے بھی زیادہ، جی روزے سے بھی زیادہ، جی حج اور زکات سے بھی زیادہ، جی ہاں۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی
جس میں میرے آقا کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں. ہم نے آپ نے اس چیپٹر کو بالکل پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا کہ اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے. مسلمان اپنے اخلاق اور اپنی عادتوں اور اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے. ہر شخص اپنے رویے سے پہچانا جائے گا. عبادات اس کے اور بندے کے بیچ ہیں، لیکن اخلاق اور رویے اور عادات اور بیہیویئر اور کیریکٹرز یہ بندوں سے بندوں کے بیچ ہوتے ہیں. اسی سے انسان کی شناخت ہوتی ہے. جیسے کوئی پودا لگے اور وہ بڑا درخت بن جائے تو درخت کی پہچان اس کے پھلوں سے ہوتی ہے کتنا قیمتی. آپ نے باغیچہ لگایا، آم کا لگایا، امرود کا لگایا، انار کا لگایا، اس میں کچھ پیڑ وہ ہیں جو بہت شاندار پھل دیتے ہیں، مگر کچھ پیڑ وہ ہیں جو پھل نہیں دیتے. کیا ہوتا ہے ان کا؟ آپ اپنے لگائے پودے کو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ سینچا آپ نے ہوتا ہے، پالا آپ نے ہوتا ہے، اس کو کھاد اور پانی آپ نے لگایا ہوتا ہے، مگر جو پیڑ پھل نہیں دیتا اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں اور چولہے کے جلانے کی لکڑی کے کام میں لے جاتے ہیں. اسی طرح مومن اپنے اخلاق سے پھلدار درخت کے مانند ہے. میرے عزیزو، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق، اچھی عادتیں. عادت کہاں سے بنتی ہے؟ ظاہر سے نہیں بنتی. عادت دل سے بنتی ہے، دل سے. جس کی دل اچھا ہوگا اس کی عادتیں اچھی ہوں گی، اور جس کی عادتیں اچھی ہوں گی دشمن بھی اس سے محبت کرے گا. اچھی عادت والا، اچھے اخلاق والا غیروں کی نگاہ میں بھی پیارا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا. آقا، ایک عورت ہے، بڑی نماز پڑھتی ہے، نفلیں بھی پڑھتی ہے، آقا وہ روزہ بھی رکھتی ہے، وہ قرآن بھی پڑھتی ہے، وہ زکات بھی دیتی ہے، آقا وہ خیرات بھی کرتی ہے، وہ بڑی نیک خاتون ہے. آپ نے فرمایا اس کا رویہ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ کیسا ہے؟ حضور سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ عورت نماز پڑھتی ہے اور پوری سنت اور نفلوں کے ساتھ 12 رکعت ظہر میں ہے، وہ 12 پڑھ کے مزید نفل پڑھتی ہے. اس مغرب میں 7 رکعت ہے، وہ 7 بھی پڑھتی ہے اور اس کے آگے بھی پڑھتی ہے. عشاء میں 17 ہے، وہ 17 بھی پڑھتی ہے اور بھی پڑھتی ہے. وہ قرآن کی خوب تلاوت بھی کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ اس کا معاملہ، اس کے رویے اور اس کی عادتیں اپنوں کے ساتھ کیسی ہیں؟ بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتی ہے، وہ تکلیف اور ایذا پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا، ہیا فی النار، نماز کے باوجود، روزے کے باوجود، وہ زکات اور فرائض کے باوجود جہنم میں جائے. پہلے وہ اپنی اس بد رویے، بد اخلاقی اور بری عادت اور تکلیف دینے والے اپنی عادتوں کی سزا جہنم میں بھگتے گی. اللہ غفور اگر چاہے گا تو اسے معاف کرے گا اور پھر وہ جنت میں جائے گی، اور اللہ چاہے تو نہ بھیجے، وہ جانے اس تک اس کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. تو کیا کہا حضور نے؟ ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والا اچھا نمازی ہی وہ ہوگا جو اچھی عادت والا ہوگا. نماز ہے ہی اچھا ایمان بنانے کے لیے، روزہ ہے ہی اچھی عادتیں بنانے کے لیے، زکات ہے ہی اچھی عادتیں بنانے کے لیے، حج ہے ہی اچھا بننے کے لیے. نماز کیوں پڑھ رہی نہیں میرے عزیزو؟ آپ غور کرو، قرآن نے کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بلا شبہ نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے. کیا پتہ چلا؟ بے حیائی کتنی بری عادت ہے. بھئی کسی لڑکی کو دیکھنا، کسی لڑکی سے گندی باتیں کرنا، گندی فلمیں دیکھنا، گندی زبان استعمال کرنا، گالیاں دینا، یہ کتنی اچھی عادت ہے. عادت ہی تو ہے نا، ہیبٹ ہی تو ہے. یہ بری عادت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز کا کام یہ ہے
شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھوڑا، جس شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے اس نے غیبت نہ چھوڑی، ایسے روزے دار سے اللہ کو بھوکا رہنے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ حدیث رمضان میں آپ سنتے ہیں، کیا مطلب؟ روزہ بھی اچھے اخلاق کو ڈیولپ کرنے کا ایک ذریعہ کہ تم اچھی عادتیں اپناؤ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے والا اگر غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا کتنی بری عادت ہے، غیبت کرنا کتنی بری عادت ہے، فرمایا اچھی عادت اپناؤ۔ روزہ اس لیے رکھوایا گیا تاکہ تمہارے اندر سے غلط شہوتیں دور ہو جائیں، زنا کی سوچ ختم ہو جائے، گندی سوچ ختم ہو جائے، تمہارا دل پاک ہو جائے، تمہاری زبان پاک ہو جائے، اس لیے تم سے روزہ رکھوایا۔ زکات کیوں دلوائی جا رہی؟ کیا کہا اللہ نے قرآن میں زکات کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اے ایمان والو، اپنی زکات کو اور اپنی خیرات کو اور اپنے صدقات کو برباد مت کرو، باطل مت کرو۔ کیسے؟ کہا احسان جتلا کے اور لوگوں کو دینے کے بعد انہیں تکلیف دے کر، یعنی تم نے کسی کی مدد تو کی لیکن ساتھ میں احسان جتلا دیا۔ احسان جتلانا کتنی بری عادت ہے، اس لیے زکات اور خیرات دلوائی گئی تھی کہ تمہاری اچھی عادت بنے اور تم دینے کے بعد کسی پہ احسان نہ جتلاؤ بلکہ اچھے اخلاق والے بنو۔ دو اس لیے تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور اگر کسی کو دو اور دینے کے بعد وقت پہ وہ تمہارے کام نہ آئے تو پھر اسے تانے مت دو، تکلیف مت دو زبان سے، اسے تشنیع مت کرو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسا کرو گے تو تمہاری زکات برباد ہو گئی، خیرات ختم ہو گئی، باطل ہو گئی، بالکل ناپید ہو گئی۔ یہ ہے زکات کا مطلب۔ حج کیوں کرایا گیا؟ قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کہا میرے بندو، تمہیں حج میں